بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. بسم اللہ السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، او كما قال عليه الصلاة والسلام. چونکہ یہ رمضان کی 20ویں رات ہے اور یہ آخری رات ہے استغفار کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا اول عشرہ رحمت ہے، یہی ہے نا، اور درمیانی عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ عتق من النار، جہنم سے نجات ہے. آج تو یہ آخری رات ہے عشرہ وسطیٰ کی، درمیانی عشرہ. اس بنا پر خیال ہوا کہ استغفار کے متعلق کوئی مختصر سے بات کر دی جائے تاکہ اس عشرہ کا بھی ایک حق ادا ہو جائے. اس وقت یہ ذہن میں یہ حدیث آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: طوبیٰ، مبارکباد ہے اس شخص کے لیے جو اپنے صحیفہ اعمال میں بکثرت استغفار پائے. وہاں جانے کے بعد معلوم ہوا کہ ہم نے بہت استغفار کیا ہے، جس کی وجہ سے سب لکھا ہوا ملے گا. اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم کو استغفار کی کثرت اب دیکھ رہے ہیں. اس بنا پر ہر مومن کی خواہش ہونی چاہیے کہ ہمارے صحیفہ میں استغفار کی کثرت ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ بات جو معاد کے لیے مفید ہو، آخرت کے لیے مفید ہو، اس کے بتلانے میں چوکتے نہیں تھے. یہی کام ہی تھا. ہر وقت ان کی نگاہ اس پر ہوتی تھی کہ ہماری امت کی معاد جو ہے وہ درست ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ معاش میں پڑ کے معاد سے غفلت ہو جائے. ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے، ہمارے چاہتے تھے کہ ہمارے بندے، ہماری امت کے لوگ اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہوں، کامیاب ہوں، جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہوں، اللہ تعالیٰ کی رؤیت اور دیدار سے مشرف ہوں. ہر وقت کسی پر غفلت نہیں ہوتی تھی. اپنے بچوں کو بھی یہ چاہتے تھے کہ ایسا کام کریں
جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، ان کی آخرت درست ہو جائے۔ حضرت عائشہ کو بھی متنبہ فرماتے رہتے تھے اور اپنے ازواج مطہرات کو متنبہ فرماتے رہتے تھے کہ اخیر عشرہ کو خاص طور سے عبادت میں گزارو، چنانچہ وہ لوگ گزارتی تھی۔ آخری عشرہ میں شب قدر ہے، اس کے متعلق بیان ہوگا۔ اس وقت تو صرف یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ رات استغفار والی آخری رات ہے، سمجھیے۔ یوں تو ہر وقت استغفار ہے، استغفار کی گنجائش تو ہر وقت ہی ہے مولانا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شب کے آخر میں سمائے دنیا پر نزول فرماتے ہیں، ہے نا، یہ حدیث کے الفاظ ہے، سمائے دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اور میرا خیال سب سے پہلے یہ ہے، فرماتے ہیں حل من مستغفرین اغفرہ، کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے جس کی میں مغفرت کروں؟ ہے کوئی روزی طلب کرنے والا جس کو میں روزی دوں؟ یہ ندا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، جبکہ ہم سب سوئے رہتے ہیں اس وقت۔ رمضان میں تو جاگتے رہتے، لیکن اس وقت بھی شاید غفلت رہتی ہو۔ حضرت تھانوی نے بہت عمدہ فرمایا ہے، یا کسی اور نے، تہجد کے بعد جبکہ اللہ تمہاری سمائے دنیا پر ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے تمہاری چھت پر تمہارا معشوق ہے، وہ چھت پر تمہارا منتظر ہے اور تم سو رہے ہو، گوارا کر سکتے ہو۔ یہ مثال دیا ہے کہ سمائے دنیا پر نزول اللہ تعالیٰ کا ہر شب میں ہوتا ہے، ہر رات، آخری رات میں، اور یہ ندا بھی ہوتی رہتی ہے، حل من مستغفرین، کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ جس کی میں مغفرت کروں، کوئی روزی طلب کرنے والا ہے جس کو میں روزی دوں۔ اس طریقے سے ندا ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین اس وقت بیدار بھی ہو جاتے ہیں، اس کا حق بھی ادا فرماتے ہیں۔ آتا ہے ایک ولیہ تھی، میں بہت سینکڑوں ولیہ کا لکھ رہا ہوں اپنی کتاب میں۔ ایک ولیہ تھی، وہ رات میں، شروع رات میں وہ جاتی تھی اپنے شوہر کے یہاں کہ میری تم کو حاجت ہے، بن ٹھن کے جاتی تھی، میری تم کو حاجت ہے۔ اگر وہ کہتے تھے نہیں تو پھر جا کے ٹاٹ پہن لیتی تھی، یعنی معمولی کپڑا پہن لیتی تھی اور مصلے پر بیٹھ جاتی تھی، اللہ کو یاد کرنا شروع کرتی تھی، کسی کی شکل میں لگ جاتی تھی، دعا مناجات میں لگ جاتی تھی۔ جب اخیر رات ہوتی تھی، اخیر، تب اپنے شوہر سے کہتی تھی اٹھو، قافلے آگے بڑھ گئے، اب تو جاگ جاؤ۔ یہ عورت مردوں سے بڑھ کے ہو گئی کہ نہیں؟ بہت سی عورتیں اپنے مردوں کے لیے مصلح ثابت ہوتی ہے مولانا، بہت سے عورتیں مردوں کے لیے مصلح۔ یہاں بھی بعض عورتوں کو میں نے سنا ہے کہ بالکل آزاد تھی، کہ الحمدللہ ہماری مجلس میں آتی جاتی رہی، کسی طرح پہنچ گئی، ایسی اصلاح ہوئی کہ ان کے مرد کی بھی اصلاح ہو گئی، شوہر کی بھی، ان کی وجہ سے۔ بہت سی عورتیں اپنے شوہر کے لیے مصلح ثابت ہوتی ہیں۔ ایک عورت تھی، نماز روزے کی بہت پابند تھی، اور تھی تحصیلدار کی بیوی۔ یہ سب حضرت سے سنا ہوا ہے مجھے، تحصیلدار کی وہ بیوی تھی۔ تو ان کے شوہر تحصیلدار تھے، کچھ ان کو منع کرتے رہے ہوں گے، یا اس لیے بات نہ کرو، جو بھی ہو، تو وہ لکھتی رہتی تھی حضرت تھانوی کے یہاں، اپنے حالات میں مرید تھی کہ حضرت میرے شوہر منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت نے لکھا کہ کہہ دو
کہ نماز پڑھنے کا فائدہ یہ کہ ہم کو نماز ملتی ہے. خط میں لکھ دیا تھا تھاوی نے. تو شوہر تھے، جب ان کا خط گیا تو انہوں نے کھول کے پڑھا اس کو. وہ شوہر کیا کہتے تھے تحصیلدار صاحب کہ خط نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ تو حضرت نے لکھا کہ نماز پڑھنے کا فائدہ ہے کہ ہم کو نماز ملتی ہے اور سب نہیں کہ اس کے بعد مٹھائی ملتی ہے، اس کے بعد یہ کچھ نہیں. یہ ان کا جامع جواب ہے. نماز خود مقاصد میں سے ہے. نماز خود مقاصد میں، سمجھ رہے ہیں، مقصد ہے نماز. نماز خود کیا ہے؟ لازمی چیز ہے کہ اس کو ہم حاصل کریں. تو وہ پڑھا تحصیلدار صاحب سے تھے اچھے متاثر ہو گئے، وہ بھی نماز پڑھنے لگے اور سبب بن گئی ان کے ہدایت کی. تو وہ عورت ولیہ جو تھی، جب آخر وقت ہوتا تھا تو اپنے شوہر سے کہے اٹھو، مجھے وہ جب یاد کرتا ہوں بہت بڑی ہے. قافلے بہت آگے نکل گئے، اب تو اٹھ جاؤ. عورت کہتی تھی اب تو اٹھ جاؤ. لکھا ہے کہ آخر وقت میں بزرگوں کو خاص توجہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. اور بڑی عمدہ مثال دی ہے ہمارے. جیسے عورتیں دھنیا چوہا سب ترکاری بھائی لے کے آتی ہیں، بیٹھی رہتی ہیں. اصل بات دیکھا ہوگا بازار لگتا ہے، لیکن جب بازار ختم ہونے لگتا ہے اندھیرا تو وہ جیسے تیسے اٹھا کر کے بھیج کے چلی جاتی ہے سستی. جب زیادہ دیر آتی ہے تو خوب ہے نہیں یہ اتنے کلو ہے اور اتنے یہ کہتے ہیں. لیکن رہتی ہیں دیہات کی عورتیں رہتی ہیں، مثال کتنی عمدہ ہے. جانا رہتا ہے اور چیز بچ گئی ہے، ترکاری وغیرہ سبزی بچی ہوئی ہے، تو اس وقت کیا دیتی ہے؟ سستا دے دیتی ہے کہ بھائی گھر چلنا ہے جلدی سستا دے. کہا جب وقت تہجد کا ختم ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کرم کا دروازہ کھل جاتا ہے کہ اب تو مانگ لو. اب مانگو. اس وقت خاص اہتمام ہوتا ہے بزرگوں کو کہ اللہ سے دعا کریں، مناجات کریں، اپنے مقاصد کو مانگیں. مقصد نہیں، مقاصد کو مانگیں. کون سی رات آپ آئیں گے، دن بہت انتظار میں گزرے. اتنا پیغام درد کا کہنا اس وقت کہہ سکتا ہوں. اتنا پیغام درد کا کہنا جب صبا کوئے یار سے گزرے. کون سی رات آپ آویں گے، دن بہت انتظار میں گزرے. اس وقت یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ بہت دنوں سے ہم آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ارے کب دیجیے گا اپنی محبت، اپنی نسبت سے کب سرفراز کیجیے گا. اللہ والے ہر وقت حیران ہو پریشان رہتے ہیں کہ کون سا ہم عمل کریں جس سے ہمارا مولا راضی ہو جائے، خوش ہو جائے ہمارا مولا. یہ راتیں ایسے ہی ہیں، اس میں خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، طلب ہونی چاہیے. استغفار جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ مغفرت کا اشرا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت زیادہ کرے گا. تبھی تو مغفرت کرتا ہی اللہ تعالیٰ. ہر رات ہر دن ہر وقت دروازہ ان کا کھلا ہے. یہ نہیں کہ کسی کا دروازہ کھلا کسی کا بند ہے، یا کبھی کسی کھلا ہے کبھی نہیں، بہت ہر وقت دروازہ کھلا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کبھی دیکھو اگر تہجد نہ پڑھ سکو عشاء کے وقت بیٹھ جایا کرو، اللہ اس وقت بھی دے گا. اللہ اس وقت سو نہیں جائے گا. اسی سونا سب شروع کر دیے پہلی بات سونا لازم اللہ کے نہیں ہے، یہ ہر وقت جائے گا. وہ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات. عمدہ ہے کہ نہیں؟ ارے پڑھو تو مزہ آ جائے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. مولوی لوگوں تو آنے چاہیے، جو نہ پڑھے وہ جانے ان کا کام. ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے اصلی زبان میں ہم کو دعا سکھایا ہے، پڑھیں. ایک آدمی کہے تھے بہت عمدہ دوا دیتے ہیں، اتنی فیس لیتے ہیں. کیا بات بھائی؟ کہا وہ جرمنی کی اصل دوا ہے. تو ہم لوگ کی تلاوت جو اصلی ہے، ترجمہ جو نہیں ہے کہ نہیں.
یہی فضل کافی ہے عربی کے لیے، اللہ کی زبان. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. زمین آسمان کی حفاظت اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، حفاظت کرتا ہے. تمہارے پاس سانپ نہیں آ رہا ہے، چچودہ نہیں آ رہی ہے، چوہیا نہیں آ رہی ہے، حفاظت. شیطان تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، چیتر نکال پھینک دے گی تم کو، چیتر جائے گا. اللہ کی حفاظت رہتی ہے کہ رات کو سو لیتے ہیں. اللہ کی حفاظت. لا تأخذہ، یہ عربی زبان کی میں اہمیت جو مزہ یہ عربی عبارت میں لوگ کہتے ہیں کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند نہیں پکڑتی، اونگ بھی نہیں آتی، اونگ بھی. لا تأخذہ سنۃ، اللہ حفاظت کرنے والا ہے. اللہ کی حفاظت کا یقین رکھو. اگر دشمن کبھی ہے تو ہمارا محافظ اس سے زیادہ کبھی ہے انشاءاللہ. کیوں نہ امید ہوتی ہے، خود وہ اپنی حفاظت کی صورت تلاش کرے. حضرت تھانوی کوئی آگ کہتا تھا، کہتا یہ ہوگا، یہ کہا رو موتو قبل تو موتو کیوں کرتے ہو، مرنے سے پہلے کیوں مر رہے ہو، جا رہے ہی دیکھا جائے گا. یہ ہمارے بزرگوں کا تاریخ. چھوئی موئی نہیں، یہ بات ہوئی تھی، سب ہم نے کہا یہ ہے. اللہ محافظ ہے. آیت کرسی پڑھ لیا کرو، حفاظت. کہتے ہیں بعض آیتیں حفاظت میں بہت زیادہ قوی ہیں، ان میں سے ایک آیت کرسی بھی ہے. ابھی دیکھا میں نے، کتاب دیکھنے سے فائدہ ہوتا مجھے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کیا ہوتا ہے آیت کرسی. ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو آیت کرسی. خالی سوتے ہو نہیں ہے، بڑی فضیلت ہے. لا تأخذہ، دیکھیے روایت دیکھو. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، اس کے اذن سے شفاعت ہو سکتی ہے. کسی مجال نہیں کہ وہ بول سکے، زبان کھول سکے، مگر کی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ہماری حفاظت فرمائے گا. اللہ سے حفاظت کی طلب ہم کریں کہ اللہ ہم کو محفوظ رکھیے، ہمارے دین کو محفوظ رکھیے، ہمارے ایمان کو محفوظ رکھیے، ساری مخلوق کو محفوظ رکھیے. دین ایمان سے ان کو مشرف فرمائیے. دعا بھی کرو. اللہ محافظ ہے. دشمنوں کو بھی وہ کھانا دیتا ہے، دشمنوں کو بھی حفاظت فرماتا ہے. تو کیا اپنے دوستوں کی حفاظت نہیں کرے گا؟ اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. اولیاء اللہ کون ہے؟ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ سے. زبان بھی سنبھل کے کھولتے ہیں، سوچ سمجھ کے. ایسی زبان سے بات نہ آنے پائے جو کسی کے لیے تکلیف دہ ہو، شریعت کے خلاف ہو، لوگوں کے خلاف. عملی کا لے کے لسان رکھو، اپنے زبان کو قابو میں رکھو. ڈر خدا کا، عملی کا لے کے لسان رکھو. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کی ذات بلند تر ہے، اس سے بڑھ کے کوئی محافظ نہیں. ان کی حفاظت کا یقین رکھو. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. ایمان ہے تقوی. تقوی کیا ہے؟ جو اچھی چیزیں ان کو کرو اور بری چیزوں سے بچو. اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا لحاظ کرو. تمہارے ماں باپ رہتے ہیں سامنے، لحاظ کرتے ہو نہیں؟
कहते سب سے عمدہ ترجمہ لحاظ کا ہے، ڈرنے سے زیادہ ترجمہ برہان الدین صاحب نے کہا لحاظ کرو. ڈرنا تو سانپ سے بھی ہوتا ہے لیکن لحاظ نہیں ہوتا. کہ اس طرح سے اللہ سے نہیں ڈرنا ہے جس سانپ بچوں سے ڈرتے ہیں. ڈرنے کا مطلب یہاں لحاظ اللہ تمہارا. ماں باپ کا تم لحاظ کس لیے کرتے ہو کہ ماں باپ ہے، قابل اکرام ہے، قابل تعظیم ہے، قابل تقیم ہے. تو اللہ کا لحاظ کر کے اللہ کی نافرمانی کرو کہ تمہارا وہ خالق ہے، تمہارا وہ مالک ہے. اس بنا پر اس کا اکرام کرو، اس کی تکریم کرو. اللہ دیکھ رہا ہے. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب پیر نہیں پھیلاتے تھے، سونے میں پیر نہیں پھیلاتے. کسی نے کہا حضرت آپ پیر نہیں پھیلاتے؟ کہا اپنے مالک کے سامنے کوئی پیر پھیلا سکتا ہے؟ مالک کے حقیقی دیکھ رہا ہم کو. مالک کے حقیقی دیکھ رہا. پیر ہم کیسے پھیلا؟ ابھی کوئی لڑکا ہو پیر پھیلائے ہوئے، کوئی بڑا دادا آ گیا پیر پھیلا سکول لیتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب یہ زمانے بے عدلی دوسری بات ہے، لیکن عام طور سے اب بھی الحمدللہ پیر. حضرت خواجہ نقشبند سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی کوئی کرامت ہے؟ حضرت کوئی کرامت ہے؟ کہیں کم کرامت ہے کہ میں چلتا پھرتا ہوتے ہیں گناہ کے ساتھ، اب گناہ زمین مجھ کو نکل نہیں جاتی. اتنا بڑا شیر نقشبندیہ، سر نقشبندیہ کا سردار، وہ کیا کر رہا ہے کہ یہ کم کرامت میری ہے بہاؤدین کی، بہاؤدین نام ہے، کہ زمین پر چل پھر رہا ہے اتنی گناہوں کے ساتھ اور زمین اس کو نگل نہیں جاتی. انہیں سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کا کوئی غلام ہے؟ کہا غلام کے لیے خواجگی زیب نہیں دیتی، میں تو خود غلام ہوں. خواجگی یعنی مالکیت زیب نہیں دیتی. کتنی عمدہ بات ہے، مجھے کتنا مٹائے ہوئے تھے اپنے کو. ہمارے مشائخ، ہمارے شیوخ، سرحرکائے سلاسل تو یہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ کے تکبری اب تک نہیں چھوٹ رہا ہے. کیا بڑائی تمہاری ہے، خدا کی نافرمانی کے ساتھ بڑائی، برائی کے ساتھ بڑائی، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کی عظمت پیدا کرو. اللہ کی عظمت اور بڑائی ہوگی تو گناہ کے قریب جاؤ گے، کام جاؤ گے، زبان کھولتے ہوئے ڈرو گے کہ ایسی بات نہ کہو جو اللہ کے ناگوار ہو جائے. ناگواری سے بچو گے. سیدھا بات، لا تکلم بکلام تادر غدا، ایسی بات نہ کہو کہ کل کے دن ادھر کرنا پڑے. اللہ تعالیٰ کی کا یہ دین ہے، شریعت ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے. اسی بچہ کے ہم اللہ کو پہنچ سکتے ہیں. شریعت کیا ہے؟ راستہ ہے، شاہراہ ہے. وہاں پہنچ جانا کیا ہے؟ یہ مقصود ہے اللہ تک. اللہ تعالیٰ نے شریعت کو ہمارے درمیان میں رکھا ہے، شاہراہ ہے. لیلھا کنہار ہے، اس کی رات بھی مثل دن کے ہیں، جیسے دن کی طرح ہے کہ نہیں. یہ انہیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، اب سمجھ میں آتا ہے کہ شریعت متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لیلھا کنہار ہے، اس کی رات بھی مثل دن کے، رات دن کی طرح ہے کہ نہیں. یہ دیکھو ہے کہ نہیں. کیا شاہراہ ہے. شاہراہ کو مجھے کینیڈا کی سڑکیں یاد آ گئی. یا اللہ، کینیڈا اتنی چوڑی چوڑی سڑک، خوب بڑا ملک ہے وہ. میں نے کہا یا اللہ، جب یہاں کی سڑک اتنی چوڑی ہے تو حضور نے کہا کہ شاہراہ ہماری ہے، جتنا چاہو چلو، کوئی اس کے اندر تنگی نہیں ہوگی. حضور کی شاہراہ، جب یہاں کی سڑک میں تنگی نہیں ہو رہی ہے، کوئی 100 میل سے جا رہا ہے، کوئی 200 میل سے جا رہا ہے، ٹرکیں جا رہی ہیں، موٹے جا رہی ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، تو اللہ کے راستے میں جو چل رہا ہے، ارے جو چل رہا ہے جیسے چلنے دو، اعتراض نہ کرو.
10 किलोमीटर से भी जाता आदमी, क्या 200 किलोमीटर आगे उसको नकीर करता है? मैं दूसरी बात पर कहा मैंने, क्यों किसी पर नकीर करते हो? जो खुदा की तरफ जा रहा है धीरे धीरे जा रहा है, नकीर न करो, तेजी चलना जाओ, हो सकता है तुम न पहुंचो, कछुआ पहुंच जाओ वहां पर। अरे बहुत मशहूर वाकया है, एक हिरन था, एक खरगोश था, का नाला कछुआ क्या चल रहे हो? सर हम चल रहे, तेजी से गया, वो कहीं गिर मर हो गया, कछुआ पहुंच गया वहां। वो तकबुर किया उसने, रोक दिया अल्लाह ने, और कछुआ धीरे धीरे पहुंच गया। इस वजह से हर एक जवान बस ये इससे नहीं चलता, अरे इसी से काम चलेगा। बरसरात मुस्तकीम, दिल कैसे गुमराह नहीं, सरात मुस्तकीम पर कोई दिल गुमराह नहीं है। जो सरात मुस्तकीम पर चल रहा है, चाहे तेजी चले या धीरे से चले, दौड़ते हुए चले या लंगड़ाते हुए चले, पहुंचेगा वो वहां। बात समझ रहे ना? ये तरीक है, खुदा का तरीक है, अल्लाह का तरीक है। इस बिना पर हुक्म है कि अपने काम पर भरोसा न करो, बस जब काम पर अगर हो बस मुतमईन रहो, अल्लाह पहुंचाएगा। काम पर लगने की कोशिश करना चाहिए, उसके लिए सबसे अहम इस्तिग़फ़ार है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, मैं अपने रब से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। क्या होता है? अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, उसी तरह रुजू होता हूँ। रुजू होने लायक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। गुनाह होते हैं, सबसे होते हैं, लेकिन गुनाह माफ भी होते हैं मुझसे। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त व अत्बइ सय्यअतल हसना तमहुहा व खालिक़िन नास बिखुलक़िन हसन। इत्तक़िल्लाह, ये हदीस में इन्ना अतैना की तरह है। ये मैं कहता हूँ, जैसे इन्ना अतैना कुरान शरीफ में छोटी सूरा असमानी में, तो ये हदीस भी है, हदीस के ज़खारा में बहुत बड़ी हदीस। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, जहां कहीं भी रहो अल्लाह से डरते रहो, जहां कहीं भी रहो। इत्तक़िल्लाह, चाहे जहाज पर रहो, जंगल में रहो, बियाबान में रहो, रात में रहो, दिन में रहो, कनाडा में रहो, अमेरिका में रहो, समुद्र में रहो, पहाड़ी पर रहो, डरते रहो, अल्लाह हर जगह है। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त व अत्बइ सय्यअतल हसना तमहुहा, और बिना बशरियत कोई गुनाह हो जाए तो तौबा कर लो, अल्लाह माफ कर देगा। अत्बइ सय्यअतल हसना, वही नेकी कर लो, तौबा ही कर लो, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ लो, सुभान अल्लाह पढ़ लो, वो बदी क्या होगी? मिटा दी जाएगी। वो खालिक़िन नास बिखुलक़िन हसन, लोगों से अच्छा मामला करो, हर जगह ये। जहां अल्लाह ने अपने हुकूक को बयान किया है, वही मखलूक के हुकूक को भी बयान किया है। मामूली बात नहीं बोलता, ये मैं बयान करता हूँ। जिस हदीस को आप देखिएगा जिसमें अल्लाह ताला ने अपने हुकूक बयान किया, फौरन मखलूक के हुकूक को बयान करते हैं। तीसरी चीज ये बतला दिया, ये दोनों चीजें तो अपने हुकूक है, तौबा करो। वो खालिक़िन नास बिखुलक़िन हसन, लोगों के साथ अच्छा मामला है, सब अकारत हो जाएगा। लोगों के साथ हुस्न उसलूबी, खुशखुल्की, तसल्ली, तक़वियत की बात करो। आज इसकी बहुत कमी है, इसका एहतमाम नहीं। किसी के दिल टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन आदमी कहने से बात नहीं आता, कोई रियायत नहीं, कोई रियायत। वो खालिक़िन नास बिखुलक़िन हसन, लोगों के साथ अच्छा मामला करो। कितनी उम्दा बात है, छोटी हदीस है लेकिन है बड़ी की नहीं। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, हमारे मोहतरी साहब इस हदीस को बहुत पसंद करते हैं। कहा महाराज वही हदीस, भाई याद कर लिया था मोहतरी साहब। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, जहां कहीं भी रहो अल्लाह से डरो, क्योंकि अल्लाह हर जगह है। खास तौर में जाता हूँ कनाडा में, वो हदीस जरूर याद रहती है मुझको, यहाँ पे डरो अल्लाह से। पेप्सी भी चल रही है और शराब भी चल रही है, हराम खाना भी चल रहा है, सुअर का गोश्त भी चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं, खाओ, खा सकता आदमी टुकड़े वाला। इस बिना पर उस वक्त बिल्कुल आजादी, कोई नहीं देखता,
نہیں ہم ایک چیز کھا رہے تھے اتفاق سے، ہم تھے عبداللہ تھے، تو ایک آدمی نے کہا میاں ابھی دونوں بیٹھے تھے، ہم لوگ نہیں خیال کیا ہے. کہا مولانا آپ لوگوں نے معلوم کیا کہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، کیا ہے اس کے اندر گول جو ہے کیا ہے؟ ہم سرکار کوئی گلی ہم لوگ ہی دیکھ رہا ہے، کینیڈا جا رہے تھے ہم لوگ سردر. تو وہ عورت آئی جو کھڑا ہے، تو پھر ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، حلال ہے؟ کہا بالکل حلال ہے. معلوم ہوا اترنے کے بعد کہ وہ کشمیر کا وہ تھا، وزیر اعلیٰ تھا. میاں بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگ دیکھ رہے تھے، اسی وجہ سے ہم لوگ نے دیکھ بھی لیا. معلوم ہوا کہ ہر جگہ اللہ ہے، اللہ کی آنکھ ہے، دیکھنے سے چوکتی نہیں. مولانا وہ تو دیکھ ہی رہا ہے، سن بھی رہا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. کوئی آدمی کلام نہیں کرتا مگر اس میں کڑا نگراں موجود ہے، جو بات کہتا ہے سن رہا ہے، جو دیکھ رہے اس کو دیکھ رہا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم اس کو بھی جانتے ہیں، تمہارے دل میں جو وسوسہ آتا ہے، جو خیالات آتے ہیں، اس کو بھی ہم جانتے ہیں، کیونکہ وسوسے کو پیدا کرنے والے بھی وہی، تم کو پیدا کیا ہوا سب وہ جانتا ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ کے استحضار، جتنی اللہ تعالیٰ کے حضور کا استحضار ہوگا، اللہ دیکھ رہا ہے، ہماری ہر بات سن رہا ہے، ہماری ہر حرکت دیکھ رہا ہے. پھر گناہ کے قریب جائے گا آدمی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اس شگے رگ سے بھی میں قریب ہوں. اپنے سے جتنا آدمی قریب نہیں ہے، اس سے ہم سے زیادہ اللہ ہم سے قریب ہے. سمجھ میں آنے والی بات، بس یقین رکھو. بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہ رات، اس کو شب استغفار کر لیا جائے. اس بنا پر اللہ کے گناہوں کی معافی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہم انت ربی، ہمارے حضرت اخیر میں بہت ہی سی دفعہ، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. کہتے ہیں چار چیزیں ہیں کہ جب تم کرو گے چوتھی چیز اس کے بعد مقابلے میں چاروں چیزیں ملیں گی. کتنی عمدہ حیات کیجیے گا. دعا جب کرو گے تو دعا کی قبولیت ملے گی. ادعونی استجب لکم، خدا کہتا ہے تو ہم قبول کریں. ادعونی استجب لکم. جب نعمت پر شکر ادا کرو گے تو نعمت میں ذاتی پاؤ گے. لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ تم کو یاد کرے گا. فاذکرونی اذکرکم. کہتی ہوں تو بات یاد تو ہے کبھی. چوتھی استغفار. استغفار کرو گے تو اللہ مغفرت دے گا. آیت لیجیے غفار تمہارے لیے. علماء نے بھی کیسی یہ حدیث ہے بولتا کہ چار چیزوں کے بعد اللہ نے چار چیزوں کے بعد فوراً وعدہ کیا ہے. فاذکرونی اذکرکم. مجھ کو یاد کرو میں یاد کروں گا. میرا شکر ادا کرو نعمت کا تو میں اس نعمت میں ذاتی کروں گا. مجھ سے دعا کرو تو میں دعا کو قبول کروں گا. استغفار کرو تو استغفار کو قبول کروں گا. غفار ہوں میں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ادا دیا ہے، اس میں ہم لوگوں کو دعا بھی کرنا چاہیے. سب کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا چاہیے. ابھی ہمارے روفی بھائی سخت رو رہے تھے بہت. داماد طبیعت بہت خراب ہے، ابھی خراب ہو گئی. اب لے گئے ہیں بنارس لے گئے. ان کے لیے بھی خاص طور سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے داماد کو صحت کامیاب فرمائے. ہم میں سے بھی جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی تمام بیماریوں سے ہم کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. میں رمضان میں نہیں دعا کرو گے تو اب کب کرو گے؟ دعا تو کرتے ہی یقین کے ساتھ دعا کرو. اللہ کو ہم لوگ کتنے کھوٹے ہوں کتنے خراب ہوں، یہ اللہ کے بندے ہیں. جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ ضرور قبول کرے گا.
ہم کو اطمینان چاہیے، ہم کو سکون چاہیے. آج عام طور سے ہارٹ پھیر ہو رہا ہے کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ آدمی پریشان ہو جاتے ہیں. بد اخلاقیاں بھی عام ہیں اور مسائل بھی عام ہیں. طرح طرح کی دوسری چیزیں سننے میں آتی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ایک طبی طور پر قلوب پر اس کا اثر ہوتا ہے. ہمارے خواجہ صاحب بہت خاص آدمی تھے. شادی بھی ہمارے گھر سے ان کی ہوئی تھی وہاں. وہ اس وقت وہی رہتے تھے. ان کی والدہ بھی آئی تھی ہمارے یہاں. خواجہ صاحب وہ سخت بیمار ہو گئے ہیں. ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے. لوگ تو کہتے ہیں زیادہ نہیں، لیکن ہارٹ اٹیک خود ہی معمولی بیماری تھوڑی ہے، زیادہ کیا ہے. کیا یہی سرد جو غم کی باتوں میں ایسے ہو گیا بیچارے. ہم لوگ بھی کبھی متزلزل ہو جاتے ہیں. اس بنا پر اول تو اللہ سے تعلق رکھ کبھی رکھو، انشاءاللہ ان سب چیزوں کو کوئی اثر نہیں ہوگا. اللہ دوبارہ ان کے لیے دعا کرنا ہے. اور بہت سے لوگ جو گرفتار ہیں قیدوں میں، پریشانیوں میں، اللہ ان سب کو نجات کلی عطا فرمائے. ہم سب کی اصلاح بھی فرمائے، ظاہری اصلاح بھی اور باطنی اصلاح بھی. بدن کی بھی اصلاح اور دل کی بھی اصلاح، معاشرے کی بھی اصلاح. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عافیت دارین عطا فرمائے. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ. یہ ہمارے حضرت نے سکھایا ہے. اللہم انی اسألک اليسر والمعافات فی الدنیا. یہ دعا کیا کرو. اللہم انی اسألک، اللہم آتنی رحمتا انال بہا شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ. یہ حضرت کی سکھائی یہ دعا کیا کرو. بہرحال یہ رات ایسی ہے جو مغفرت کی رات ہے. اس میں دعا کرو. استغفر اللہ کی کم سے کم ایک دفعہ 100 مرتبہ پڑھ لیا جائے استغفر اللہ کو. سعید الاستغفار 2-4 مرتبہ پڑھ لیا جائے. درود شریف پڑھ لیا جائے. اس سب پہ یقین رہے، اعتقاد رہے، تصدیق رہے. اللہ تعالیٰ سب بنانے والے ہیں. وذکر فإن الذکریٰ تذکیر کرتے رہیے. نبی کو تذکیر کرتے رہیے. لوگوں کو بدلاتے رہیے. لوگ عمل کریں گے، پہنچیں گے خدا تک. اس وجہ سے ہم لوگوں کو بھی مختصر دیر ہوگی. اس مختصر وقت میں جتنا بھی ہو سکے اللہ کو یاد بھی کرنا چاہیے، تسبیحات بھی پڑھنا چاہیے، استغفار بھی کرنا چاہیے، تلاوت بھی کرنا چاہیے، جنت کا سوال کرنا چاہیے، دوزخ سے پناہ مانگنا چاہیے، اپنی اصلاح کے لیے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ ومرضا غیر مخزن ولا فاضح. اے اللہ ہم کو خوشگوار زندگی عطا فرمائیے، خوشگوار زندگی عطا فرمائیے. موت ڈھنگ کی چاہے عطا فرمائیے. موت ڈھنگ کی. اس زمانے میں جیسے ہم لوگوں کی موت ہوئی ہے، یا اللہ ان اسپتالوں کی موت سے پار فرمائیے. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائیے. اور لوٹنا اللہ کے ہاں عزت کے ساتھ ہونا چاہیے، ذلت کے ساتھ ہی. چور بھی بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن جوتیاں کھاتا ہے. اور ایک مہمان جاتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے. اللہ ہم کو مہمان بنا کر کے عزت کے ساتھ اپنے دربار میں بلائیے. اللہ ہم سب کو عافیت دارین عطا فرمائیے. رمضان شریف کے قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیے. اپنی محبت نسبت سے سرفراز فرمائیے. اللہ تعالیٰ اپنی ولایت سے، اپنی بزرگی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائیے. تقویٰ و طہارت والی زندگی نصیب فرمائے. ہماری، ہمارے تمام بچوں کی اور تمام لوگوں کی اصلاح فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کی خیر و بھلائی عطا فرمائے. ملک کو بھی اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. اور بیماری جو چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے نجات کلی عطا فرمائے. اپنے ہوں غیر ہوں، یہاں اس معاملے کوئی اپنا ہو نہیں، سب اپنے ہیں. سب کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے حفاظت فرمائے. اور جو بڑھ رہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ بڑھنے کا اس کو ختم فرمائیے. کیونکہ پوری دنیا اس کو سے پریشان ہے. چین نہیں، سکون نہیں ہے، کسی کو اطمینان نہیں ہے. اللہ اپنے فضل و کرم سے
ہم سب کو اطمینان دے، اپنوں کو بھی غیروں کو بھی، ہر قسم کی عافیت عطا فرمائیے۔ ملک میں جو معاشی اعتبار سے گرتا چلا جا رہا ہے، یا اللہ اس کے معاش کا بھی انتظام فرمائیے، اسی طریقے سے معاد کا ایمان کی دولت سے نوازیے تاکہ معاد ان کی درست ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، محمد سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ۔